اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، ہم اسم کے بارے میں چوتھی اور سب سے اہم بات اس کا اعراب پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی اسم فاعل کے طور پہ استعمال ہو تو اس کی حالت رفع ہوتی ہے، اور جس اسم پر فعل واقع ہو اسے گرامر کی روح سے مفعول یعنی آبجیکٹ کہتے ہیں، اور اس کی حالت نصب ہوتی ہے۔ اور جب کوئی اسم نہ تو فاعل ہو اور نہ ہی مفعول بلکہ کسی دوسرے اسم کی پہچان کے لیے استعمال ہو، اس وقت اس کی حالت اضافی ہوتی ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں حالت جر۔ ناظرین کرام، عربی زبان میں اسم اپنی اعرابی حالت کو ظاہر کرتا ہے اپنی اعرابی شکل سے، اور ہم نے دیکھا کہ جب کسی اسم پر پیش ہو تو وہ اس کی حالت رفع ہوتی ہے یعنی فاعلی حالت، اور جب اس پہ زبر ہو تو وہ اس کی حالت نصب ہوتی ہے یعنی مفعولی حالت، اور جب اس پہ کسرہ یعنی زیر آ جائے تو یہ اس کی اضافی حالت ہوتی ہے، اور اسے کہتے ہیں حالت جر۔ اس کی مثالیں جیسے یہ ہے مسلمن، جب یہ اسم پیش کے ساتھ آئے گا مسلمن پیش کے ساتھ تو یہ اس کی حالت رفع ہے یعنی فاعلی حالت، اور مسلمن یہ اس کی حالت نصب ہے یعنی مفعولی حالت، اور مسلمن یہ اس کی اضافی حالت ہے یعنی حالت جر۔ اسی طرح اگر ہم مسلمن سے مؤنث بنائیں تو ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسم صفت میں مذکر سے مؤنث بنانے کا قاعدہ بھی سیکھا تھا، تو اس کے مطابق مسلمن سے مؤنث کیا بنتی ہے؟ مسلماتن۔ ہم نے کیا کیا کہ اس کے آخری حرف کو فتحہ یعنی زبر دی، اور آگے مؤنث کی علامت یعنی تنوین والا گول تا لگا دیا، تو یہ بن گیا مسلماتن، ایک مسلمان عورت، مسلماتن، اور یہ پیش کے ساتھ جب آئے گا تو یہ اس کی حالت رفع ہوگی یعنی فاعلی حالت، اور حالت نصب میں کیا ہوگا؟ مسلماتن، مسلماتن، اور یہ گول تا والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آگے الف کا اضافہ نہیں ہوتا، یہ اس کا گول تا ایسے ہی رہے گا، مسلماتن، مسلماتن، اور حالت جر میں کیا ہوگا؟ مسلماتن۔ تو یہ اس کی تینوں اعرابی حالتیں اور تینوں شکلیں۔ ناظرین کرام، جو تنوین والے اسم ہوتے ہیں یہ اپنی تینوں اعرابی حالتوں میں 3 مختلف شکلیں رکھتے ہیں، جیسا کہ یہ ظاہر ہے، مسلمن، 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 مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ اب اگر ہم اس پہ الف لام بھی لگا دیں یعنی اس نکرہ، یہ نکرہ اسم ہے نا، مسلمن کا معنی ہے کوئی مسلمان، اگر ہم اس کو معرفہ کر دیں تو اس پہ ہم الف لام لگا دیں گے، المسلم، المسلم، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تنوین ختم ہو جائے گی، اور یہ بن جائے گا المسلم، المسلم، اور المسلمی، اور المسلمۃ، المسلمۃ، اور المسلمتی، تنوین ختم ہو جائے گی، لیکن حالت رفع میں پیش، حالت نصب میں زبر، اور حالت جر میں زیر، جو تنوین والے اسم ہیں۔ ناظرین کرام، اب مسلمن سے اگر ہم کہنا چاہیں 2 مسلمان تو کیسے بنے گا؟ مسلمن سے
آخری حرف کو فتحہ یعنی زبر دیتے ہیں ہم، زبر، اور اس کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مسلمانی، اس کا معنی ہے دو مسلمان۔ یہاں پر ناظرین کرام ایک قاعدہ یاد رکھیں، ایک اصول، کوئی بھی اسم جب نیا وجود میں آئے تو اس وقت اس کی جو بھی شکل ہو ہم نے اسے اس کی حالت رفع یعنی فاعلی حالت ماننا ہے۔ اب مسلمون پہ تو پیش تھی، وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ حالت رفع ہے۔ اگر ہم اس سے لیتے ہیں مسلمانی، مسلمانی دو مسلمان، تو اس پہ تو آخری حرف پہ زیر آ رہی ہے، کسرہ یعنی زیر آ رہی ہے۔ تو اب اس کا کیا دیکھیں گے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اگر ہم اس حرکت پہ جائیں تو زیر جو ہے وہ تو حالت جر میں آتی ہے، زیر جو ہے وہ تو حالت جر میں ہوتی ہے، حالت رفع میں تو پیش ہے، حالت نصب میں زبر اور حالت جر میں زیر، لیکن وہ کب ہوتی ہے؟ جب واحد اسم ہو یا تنوین والا اسم ہو۔ یہ جو مثنیٰ ہے اس میں یہ قاعدہ نہیں ہے، بلکہ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اس کی اس حرکت کو نہیں دیکھیں گے، اس کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ اس کے حرف کو دیکھیں گے، حرف الف، یعنی مثنیٰ میں اسم کا آخری حرف سے پہلے الف آ رہی ہو، آنی کی آواز آ رہی ہو، تو اس کو اس کی حالت رفع مانیں گے، یعنی اب وہ اسم فاعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، آنی، یہ الف۔ جب ہم واحد سے مثنیٰ بنائیں گے تو جو اس کی پہلی شکل بنے گی آنی والی، اسے ہم حالت رفع مانیں گے، اور ہم کہیں گے کہ یہاں پہ اسم کا اعراب اس کی حرکت یعنی پیش سے ظاہر نہیں ہوگا یا زیر یا زبر سے، بلکہ الف سے، آنی حرف سے ظاہر ہوگا، تو یہ اس کی ہوگی حالت رفع، فاعلی حالت، مسلمانی۔ اور جب یہ حالت نصب یا جر میں جائے گا تو یہی اس کی الف جو ہے اب حرکت تبدیل نہیں ہوگی بلکہ حرف تبدیل ہوگا، اور وہ کیا ہو جائے گا؟ آنی سے الف کو یا ساکن میں بدل دیں گے، یہ تو یہ بن جائے گا مسلمینی، مسلمینی۔ تو مسلمانی کا مطلب دو مسلمان حالت رفع میں فاعل کے طور پہ استعمال ہوں گے، اور جب مفعول کے طور پہ ہوں گے تو مسلمینی، اور جب اضافی حالت میں یعنی حالت جر میں استعمال ہوں گے تو تب بھی مسلمینی، یعنی حالت نصب اور حالت جر میں اس کی شکل ایک جیسی ہوگی۔ تو آپ کے ذہن میں پھر سوال آ سکتا ہے کہ پھر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اسم یہاں پہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے یا حالت جر میں ہے، یعنی مفعول ہے یا پہچان کے لیے ہے؟ تو ناظرین کرام، اگر تو وہ اکیلا اسم لکھا ہو ایسے جیسے یہ لکھا ہوا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حالت نصب میں ہے یا جر میں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ حالت نصب میں بھی ایسا ہی ہے اور حالت جر میں بھی ہے۔ لیکن جب یہ جملے کے اندر استعمال ہوگا تو پھر ہمیں اس کے سیاق و سباق سے، اس کے کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مفعول کے طور پہ ہے یا اضافی طور پہ آیا ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے۔ تو مسلمانی سے حالت نصب اور جر کیا ہے؟ مسلمینی۔ اسی طرح مثنیٰ مؤنث میں اگر آئیں، مؤنث کیا ہے؟ مسلمن سے مؤنث کیا ہوتی ہے؟ مسلمتن، اس سے حالت نصب اور جر مسلمتن اور مسلمتن۔ اور اگر اس سے ہم مثنیٰ بنائیں مسلمتن سے کہ دو مسلمان عورتیں، تو وہ کیسے بنے گا؟
وہی قاعدہ جو ہم پہلے پڑھ چکے کہ آخری حرف کو فتحہ یعنی زبر دیں، فتحہ یعنی زبر، یہ مسلمتا، اور اس کے بعد آنی کا اضافہ کر دیں، مسلمتانی کا مطلب ہے دو مسلمان عورتیں، اور مثنیٰ میں چونکہ یہ پہلی شکل ہے اسم کی تو اس کو بھی ہم حالت رفع مانیں گے، اور ہم کہیں گے کہ اب ہم اس کا اعراب حرکت سے نہیں بلکہ حرف سے دیکھیں گے، اور حرف اگر الف ہے آنی تو یہ حالت رفع ہے، یعنی یہ فاعل کے طور پہ استعمال ہوگا، اور جب اس کو مفعول کے طور پہ استعمال کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ اسی الف کو ہم تبدیل کر دیں گے یا ساکن کے ساتھ، یہ ایسے، اور یہ بن جائے گا مسلمہ تینی، یہ حالت نصب ہے، اور حالت جر بھی یہی ہے۔ جس طرح مسلمانی سے حالت نصب اور جر ہے مسلمینی، اسی طرح مسلمتانی سے حالت نصب اور جر ہے مسلمہ تینی، مسلمہ تینی، تو یہ ہوگی مثنیٰ کی حالت نصب اور جر، مسلمانی سے مسلمینی، مسلمینی، اور مسلمتانی سے مسلمتینی اور مسلمہ تینی۔ اب ہم آتے ہیں جمع میں، اور جمع سالم مذکر، اور ہم نے دیکھا کہ مسلمن سے جمع سالم بنتی ہے مسلمون، مسلمن کا معنی ایک مسلمان، مسلمانی کا مطلب ہے دو مسلمان مرد، اور مسلمون کا معنی ہے بہت سے مسلمان۔ اسی طرح کافرن سے کافرون، مومنن سے مومنون، اور منافقن سے منافقون۔ تو ناظرین کرام، یہ جو مسلمون ہے، قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی اسم نیا وجود میں آئے گا تو اس کی جو بھی شکل ہو اسے ہم نے اس کی حالت رفع ماننا ہے۔ تو مسلمون سے مسلمون کیا ہے؟ حالت رفع ہے، حالانکہ اس کے آخر میں اس کے اوپر زبر آ رہی، اور واحد اسم میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ حالت رفع میں پیش ہوتی ہے، لیکن یہ واحد نہیں ہے، یہ جمع ہے، اور جمع سالم مذکر اسم کی جمع جو قاعدے کے مطابق آتی ہے مسلمون۔ تو یہاں ایک بار پھر ہم کہیں گے کہ اب ہم نے اس کا اعراب حرکت سے نہیں، زبر سے نہیں دیکھنا، ورنہ یہ ہمیں حالت نصب نظر آئے گی، حرکت سے نہیں دیکھنا بلکہ اس کے حرف سے دیکھنا ہے، اور وہ حرف کون سا ہے؟ یہ نون زبرنا سے پہلے جو واو ہے، اور ہم کہیں گے کہ جمع سالم مذکر میں جب واو ہو تو یہ حالت رفع ہوگی، یعنی فاعلی حالت، حالت رفع یعنی فاعلی حالت، اور جب اس کو حالت نصب میں یعنی مفعولی حالت میں لے جانا ہو تو اسی واو کو ہم تبدیل کر دیں گے یا ساکن سے، یہ تو آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ عربی زبان میں یا سے پہلے پیش نہیں آتا، پیش کی حرکت یا سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، کوشش کریں گے تو بنے گا مسلموینا، مسلموینا، ایسے ہوتا نہیں ہے، عربی زبان میں ایسا کوئی لفظ نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یا اپنے سے پہلے پیش کی حرکت پسند نہیں کرتی، بلکہ اس کی فیوریٹ حرکت کون سی ہے؟ وہ ہے زیر، تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ حرکت بھی تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ مسلمون سے بن جائے گا مسلمین۔ تو مسلمون بھی جمع ہے اور مسلمین بھی جمع ہے، دونوں کا معنی ہے کچھ مسلمان، دو سے زائد، لیکن ان میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ مسلمون کا مطلب ہوگا جب مسلمان حالت رفع میں ہیں، بلند حالت میں ہیں، فاعل کے طور پہ استعمال ہوں، فعل کو کرنے والے ہوں، تو وہ مسلمون ہوں گے، اور جب
وہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوں، وہ خود کوئی فعل کرنے والے نہ ہوں بلکہ ان پر کوئی فعل واقع ہو، تو اس وقت ان کی حالت نصب ہوگی، اور حالت نصب میں وہ کیسے لکھے جائیں گے؟ مسلمین۔ اور ناظرین کرام، اس سے حالت جر بھی ہے مسلمین، یعنی حالت رفع میں مسلمون، حالت نصب میں مسلمین، اور حالت جر میں بھی مسلمین۔ کافرون سے کافرون، کافرین، کافرین۔ مومنون سے مومنون، مومنین، مومنین۔ اور منافقون سے منافقون، منافقین، منافقین۔ یہ ہو گیا جمع سالم مذکر کا اعراب کہ اونا حالت رفع ہوگی اور اینا حالت نصب اور جر ہوگی۔ اب چلتے ہیں جمع سالم مؤنث یعنی مسلمتن سے۔ مسلمتن سے جمع سالم کیا ہوتی ہے؟ مسلمتن سے جمع سالم کیا ہوتی ہے؟ گول تا سے پہلے الف کا اضافہ کرتے ہیں اور گول تا کو کھول دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے مسلماتن۔ اب پھر دیکھیں ناظرین، آخری حرف پر پیش آ گئی، تو اب ہم پھر کہیں گے کہ ہم اس کا اعراب حرکت سے ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ پہلی شکل میں ہی پیش آ گئی، اور پیش کس کو ظاہر کرتی ہے؟ حالت رفع کو۔ تو مسلماتن یہ حالت رفع ہے۔ کچھ مسلمان عورتیں جب فاعلی حالت میں ہوں، مسلماتن، اور اس سے حالت نصب کیا ہوگی؟ بہت آسان ہے، مسلماتن سے مفعول کے طور پہ دیکھیں، اگر ہم پرانے قاعدے کے مطابق آتے تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ حالت نصب میں مسلماتن اور حالت جر میں مسلماتن، لیکن یہاں پہ عام قاعدے سے تھوڑا ہٹ کر ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس میں حالت نصب میں بھی زیر آئے گی اور حالت جر میں بھی۔ مسلماتن یہ حالت رفع ہے فاعل کے طور پہ، اور اس سے حالت نصب ہوگی مسلماتن، اور اس سے حالت جر بھی ہوگی مسلماتن۔ حالت نصب اور جر ایک جیسی۔ مسلماتن، مسلماتن اور مسلماتن، یہ حالت نصب میں بھی مسلماتن ہے اور حالت جر میں بھی مسلماتن۔ اس طرح ناظرین کرام، آپ کے سامنے یہ اعرابی حالتوں کا چارٹ ہے، تو اس میں مسلمن حالت رفع ہے، اس سے نصب ہے مسلمن، اور حالت جر ہے مسلمن۔ مسلمن سے مثنیٰ ہے مسلمانی، یہ حالت رفع ہے، اس سے حالت نصب ہے مسلمینی اور حالت جر بھی مسلمینی۔ اور مسلمن سے جمع ہے مسلمون، یہ حالت رفع ہے، اور اس سے حالت نصب ہوگی مسلمین اور حالت جر بھی مسلمین۔ اور پھر مؤنث میں مسلمتن، یہ حالت رفع ہے، مسلمتن حالت نصب اور مسلمتن حالت جر۔ اس سے مثنیٰ ہوگا مسلمتانی، یہ حالت رفع ہے، حالت نصب مسلمتینی اور حالت جر بھی مسلمتینی۔ اور مسلمتن سے جمع ہے مسلماتن، یہ حالت رفع ہے، اور اس سے حالت نصب اور جر دونوں ہی ایک جیسی ہیں، مسلماتن، مسلماتن۔